الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ جو کہ اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، اللہ نے انسان کو وجود دیا، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کے مرحلے سے لے کر انسان کے قبر تک پہنچنے تک، پھر قبر سے لے کر حشر تک، پھر حشر سے لے کر جنت یا جہنم تک، اللہ نے ہر ایک مرحلے کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک مرحلہ، ایک دور ایسا بھی آیا انسان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، انسان کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، انسان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لفظ انسان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا، انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا، ایک ایسا دور گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، یہ کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں جس کا ذکر کیا جاتا۔ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس سے پہلے یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ کہ جب ہمارا وجود تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا، بنانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اس سلسلے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد رکھیے گا، پہلا دور اب انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، دوسرا دور کہ انسان کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کا اظہار اللہ فرشتوں کے سامنے کر دے، کیا فرشتوں، میں انسان بنانے لگا ہوں، اور انسان بھی وہ عام معمولی انسان نہیں ہوگا، بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کروں۔ فرشتوں کے اعتراض آئے،
فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو اس مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے، اس انسان کو تو دنیا کے اندر بھیجنے لگا ہے جو کہ زمین کے اندر جا کر فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون ریزی کرے گا۔ اے اللہ اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے، تجھے تسبیحات کی ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیرے لیے ہم حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں۔ خالق کائنات نے پھر سلسلہ آگے چڑھایا، فرشتوں کے جواب میں جو فرشتوں نے انسان کی ذات کے اوپر، انسان کی تخلیق کے اوپر، انسان کی پیدائش کے اوپر، انسان کے پیدا کرنے کے اوپر جو اعتراض کیے تھے، اللہ نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب تو اللہ نے سادہ سے دے دیے، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں مجھے اس چیز کا علم ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں، یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب وہ عملی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر، پیدا کر کے، تخلیق کر کے اور علم دے کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اب دوسرا جواب دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، سکھا دیا، تعلیم دے دی، تعلیم دینے کے بعد ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ یہ انسان کا وجود، یہ انسان دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کرے گا، دنگا اور فساد کرے گا، زمین کو فساد کے خون ریزی سے بھر دے گا، تو جواب دو ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے آگے سے کہنے لگے لا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو علیہ السلام کو وہ حکم دیا کہ آدم ان چیزوں کے جو نام ہیں، وہ علم ہے، وہ علم ان تک پہنچاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے، اب اگلی بات بڑی سمجھنے والی ہے، تیسرا مرحلہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دی، یہ پوری مخلوقات کا سردار ہے، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا سردار اللہ نے انسان کو بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو یہ شرف، انسان کو یہ لقب اور انسان کو یہ فضیلت، یہ اشرف المخلوقات کا لقب اللہ نے کس وجہ سے دی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے کو ہم نے فضیلت دی، عزت دی، وَخَلَقْنَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اس کو اپنی مخلوقات کا سردار بنایا، مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے شاید علم کی وجہ سے، انسان کے پاس علم ہوتا ہے، اس علم کی بنیاد پہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، 14واں پارہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کے اندر بسنے والی مخلوق، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پرندے ہوا کے اندر چلنے والے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آگے الفاظ ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ ساری کی ساری مخلوقات زمین و آسمان کی وہ اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اپنی نماز بھی جانتی ہے۔ اگر انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے ملی، اگر انسان کو فضیلت اور اشرف المخلوقات کا لقب
علم کی وجہ سے ملتا تو پرندوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملنا تھا، کیونکہ پرندے ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن انسان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، انسان کو اپنی نماز نہیں آتی، تو یہ اشرف المخلوقات انسان علم کی وجہ سے کیسے ہوگا؟ تو پہلی چیز یہ خطا ہے کہ انسان کو فضیلت اشرف المخلوقات کا لقب وہ علم کی وجہ سے نہیں ملا۔ آئیے دوسرا ذہن، جو دوسری سوچ ہماری ذہن کے اندر آتی ہے کہ شاید انسان کو عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا گیا ہو، کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، اس عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، ایسا بھی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا، حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب اس سے پتہ نہیں کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کہ دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یا کیا کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو جان سے تو مار دیا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے 2 کوے بھیجے، ان کووں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنے دماغ کو استعمال کیا، اور اپنے جو مردہ بھائی کوا تھا، مردہ کوے کو اس نے زمین کو کھود کر اور دفنا کر یہ بتا دیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر انسان کو فضیلت عقل کی وجہ سے ملنی ہوتی تو کوا اشرف المخلوقات ہوتا، کیونکہ کوے نے ہمیں آ کر سکھایا، کوے نے انسان کو سکھایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے، مردہ ہو جائے، تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے، زمین کے اندر دبایا جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ انسان کو فضیلت شاید اس وجہ سے ہو کہ یہ اللہ کا تعارف حاصل کر لیتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے ملا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں کے بارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے اندر ذرہ بھی کوتاہی نہیں کرتے، ذرہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کرتے۔ جس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ تو رکوع کے اندر چل، وہ قیامت تک رکوع کی حالت کے اندر ہے۔ جس کو اللہ نے حکم دیا سجدے کی حالت میں، وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں۔ اگر بندگی کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا لقب ملنا ہوتا تو فرشتے اشرف المخلوقات ہوتے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بندگی کرتے، ہم سے زیادہ نیک ہے، ہم سے زیادہ فرما بردار ہے۔ تو لہذا پھر آخر کون سی وجہ ہے نہ انسان کو فضیلت، نہ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب علم کی وجہ سے ملا، نہ ہی عقل کی وجہ سے ملا، نہ ہی فرما برداری کی وجہ سے ملا؟ آئیے چوتھی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ انسان نے اتنی ایجادات کر لی، حتیٰ کہ انسان ہوا کے اندر پرواز کرنے لگ گئے، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، اور اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں اور عمارتیں تعمیر کر لی۔ شاید اس ایجادات کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہو، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آتے تم نے ان جانوروں کی طرف نہیں دیکھا، یہ بھیڑ بکری بھینس اور گائے کی طرف نہیں دیکھا کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہ ہم اس کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبناً خالصا، خالص سفید دودھ تم تک پہنچاتے۔ اب دیکھیں، ہم ایک مثال لیتے ہیں بھینس کی۔ بھینس کا اپنا رنگ سیاہ ہے، اس نے جو چارہ کھایا اس کا رنگ سبز ہے، اس کے وجود کے اندر
اس کی رگوں کے اندر چلنے والا خون، اس کا رنگ سرخ، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ، لیکن اس چارے میں سے جو بھینس نے چارہ کھایا اس میں سے بھینس نے سفید اور بالکل خالص دودھ نکالا۔ دنیا کائنات کی آج تک کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہو سکی، کوئی ایسا سائنسدان نہیں آ سکا دنیا کے اندر، کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہو سکی جو اس چارے میں سے سفید دودھ نکال سکے۔ اگر اس مشینری کی وجہ سے، ان ایجادات کی وجہ سے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ عمارتیں کھڑی کرنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملنی ہوتی تو یہ بھینس، یہ گائے، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ اشرف المخلوقات ہوتے، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے ایک ایسی مشینری فٹ کی ہے، ایک ایسا اللہ نے ان کے اندر نظام بنایا ہے، جو نظام جس کو سمجھ کر انسان آج تک اس جیسا نظام نہیں بنا سکا۔ انسان نے گندم میں سے سوجی کو تو نکال لیا، گندم میں سے میدے کو نکال لیا، لیکن آج تک گھاس میں سے، اس چارے میں سے دودھ نہیں نکال سکا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خالص دودھ، اوپر خون کی نہر ہے، نیچے گوبر ہے، اس کے درمیان میں سے لبن خالص دودھ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے پھر اور بھی بہت سی وجوہات جو ہمارے ذہن کے اندر آ سکتی ہیں، بہرحال وہ ہر اعتبار سے، قرآن کی نظر سے، قرآنی آیات سے وہ نظریہ، ہماری سوچ وہ غلط ہو جائے گی۔ لیکن ایک وجہ، اب بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے، ایک وجہ، ایک خوبی، ایک وصف، ایک کمال اللہ نے انسان کے اندر ایسا رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے۔ وہ خوبی، وہ وصف، وہ کمال کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم و تعلم۔ یاد رکھیے گا، انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے نہیں ملی، انسان کو فضیلت عقل و شعور، دانش کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے نہیں ملی، انسان کو یہ ایجادات کرنے کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، انسان کو جو اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے، جو انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق کا سردار بنایا گیا ہے، تو اس کی وجہ تعلیم و تعلم ہے، کیونکہ انسان کے پاس ایک ایسی خوبی ہے جو دنیا کائنات کی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے، جو انسان کا علم ہے، جو میرے پاس علم ہے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، جو آپ کے پاس علم ہے وہ آگے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ پرندوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور دنیا کائنات کے حشرات، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ان کی درسگاہیں نہیں ہیں، ان کے مدارس نہیں ہیں، ان کے علماء نہیں ہیں، ان کے طلباء نہیں ہیں۔ یہ ایک وصف ہے، یہ ایک خوبی ہے، جس خوبی کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، عزت دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیا، وَخَلَقْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس کو اپنی مخلوقات کے اندر فضیلت دی، مقام دیا، افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے بہترین کس کو قرار دیا ہے؟ تعلیم و تعلم کو، جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ فرمایا وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ بہترین کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اشرف المخلوقات کا انسان کو جو لقب ملا ہے، جو انسان کو فضیلت ملی ہے، جو انسان کو باقی مخلوقات پر مقام ملا ہے، تو وہ صرف اور صرف کس وجہ سے ملا ہے؟ تعلیم و تعلم کی وجہ سے، کہ انسان قرآن سیکھنے کی قوت رکھتا ہے، سکھانے کی قوت رکھتا ہے، پڑھنے کی قوت رکھتا ہے، پڑھانے کی قوت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک و علیک، کہ یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا، یعنی یا تو تیرے حق میں گواہی دے کر، تیرا سفارشی بن کے وہ تجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا، یا پھر تیرے خلاف گواہی دے کر، تیرے خلاف مدعی بن کے یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔
اب ہم یہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ تو علم ہو گیا کہ ہم نے یہ علم حاصل کر لیا کہ انسان کا ایک وقت وجود نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے انسان کو وجود دے دیے، پھر اللہ نے انسان کو فضیلت دی، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم نے اس کی وجہ بھی غور کر لی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا۔ اب کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑھانا، تفسیر پڑھنا اور پڑھانا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن، اس کو ہم کس طرح اپنے لیے سفارشی بنا سکتے ہیں، وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ قرآن قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن جائے، ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا قرآن کریم کے کچھ حقوق ہمارے اوپر لازمت ہے۔ قرآن کا ہم پر سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہمارے اوپر لازمت ہے وہ ہے تأمین، قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر الحمد کے الف سے لے کر اور والناس کی سین تک جو بھی اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے وہ میری عقل، میری کھوپڑی کے اندر آئے یا نہ آئے، میری سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ من و عن، جس طرح اللہ نے بیان فرمایا اسی طرح ہوا۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات ہیں جن کو انسانی عقل نہیں مانتی۔ انسانی عقل کہتی ہے مچھلی جس کو کھانا بنا لیا گیا وہ زندہ نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ ہمارا ایمان ہے، لہذا قرآن کریم کے اوپر من و عن ایمان لانا، اس کے احکامات کے اوپر ایمان لانا کہ جو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، اسی طرح ہے، میری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، میری عقل اجازت دے یا نہ دے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اگر ایک حق بھی قرآن کا ضائع کرتی ہے تو قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ آئیے دوسرا حق، قرآن کریم کا دوسرا ہمارے اوپر حق جو لازم آتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ایک تو ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا۔ آج ہم میں سے فیس بک، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جس کے پاس موبائل ہے کم از کم وہ اپنی پورے دن کے اندر 20 سے 30 مرتبہ موبائل کو نکال کے دیکھتا ہے۔ لیکن خالق نے جو انسان کو انسانی ہدایت کے لیے جس وجہ سے انسان کو فضیلت دی ہے، جس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اس کی طرف انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے، مصر کے ایک عالم، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں رمضان کے دنوں کے اندر میں ایک گھر کے اندر سحری اور افطاری کرنے کے لیے جاتا تھا، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں گھر والے اچانک مجھ سے ناراض ہوئے، تو انہوں نے مجھے سحری اور افطاری سے مجھے معذور کر دیے، مجھ سے روک دیا کہ آپ سحری افطاری وغیرہ کے لیے نہ آیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ چلو رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن آپ منع کیوں کر دیں؟ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے، توجہ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے جب آپ ہمارے گھر آئے تھے، سحری افطاری کے لیے آتے تھے، پچھلے سال آئے تھے، اس وقت ہمارے پیسے پڑے تھے، آپ نے ہمارے پیسے چرائے ہیں۔ مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے آپ نے چرائے ہیں، تو لہذا چوری کرنے کی وجہ سے ہم آپ سے ناراض ہیں اور اس سال ہم آپ کو سحری افطاری کے لیے نہیں بلائیں گے۔ قاری صاحب وہاں پر رونے لگ گئے اور بہت ہی زیادہ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ پیسے میں نے دیکھے تھے، آپ کے پیسے وہاں پر اڑ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، میں نے پیسوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے وہاں سے الماری سے قرآن پاک نکالا اور قرآن پاک کھول کے دکھایا، یہ دیکھو تمہارے پیسے محفوظ ہیں۔ کہنے لگا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے پیسے اٹھائے اور قرآن کریم کے اندر رکھے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا، تم نے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، کہ پورا سال گزر گیا۔ اگر میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، کھولیں گے تو ان کو پیسے نظر آ جائیں گے، پیسے مل جائیں گے، لیکن پورا سال گزر گیا، قرآن پاک کو تم نے کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ خیر، عرض کر رہا تھا
दूसरा कुरान पाक का हमारे ऊपर हक, कुरान पाक की तिलावत करना, कम अज़ कम रोज़ाना की 1 रुकू तो हमारा लाजमी तिलावत होना चाहिए। तीसरा कुरान पाक का जो हमारे ऊपर हक लाजम होता है, जो कुरान का हक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कुरान हमारे लिए कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बन जाए, वह है तफ़हीम, इसके मानी पर गौर करना, इसके मतलब को समझना, इसके मतलब को समझना और समझाना, इसकी तालीम हासिल करना और आगे इसकी तालीम को पहुँचाना, खुद इसकी तफ़हीम हासिल करना, तर्जुमा और तफसीर पढ़ना और आगे तर्जुमा और तफसीर पढ़ाना। आगे चौथा कुरान करीम का हक है तबलीग, कि कुरान करीम को पहले खुद अपने दिल के अंदर उतारना, इसके अहकामात के ऊपर खुद पहले अमल करना, फिर इसके अहकामात को आगे पहुँचाना, आगे लोगों तक इसकी तालीम को पहुँचाना। जब ये हुकूक के कुरान पाक के ऊपर ईमान, तिलावत और इसका तर्जुमा और तफसीर, उसका भी इल्म है और आगे पहुँचा भी रहा है, अगर ये कुरान पाक के ये हक अदा हो रहे हैं तो ये कुरान हमारे लिए क़यामत के दिन सिफारिशी होगा और हमें सिफारिशी बनकर हमें जन्नत के अंदर ले जाने वाला होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान एक ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हुआ, मामला इसके खिलाफ हुआ कि अल्लाह ने तो हमें फजीलत दी है इस कुरान की वजह से, इस तालीम व ताल्लुम की वजह से, इस पढ़ने और पढ़ाने की वजह से, और कुरान के हक भी हमें इल्म हो गए, लेकिन फिर भी हम कुरान के हुकूक से पीछे हैं, तो फिर ख़तरा है कि कुरान कहीं हमारे खिलाफ खड़ा ना हो जाए, कुरान कहीं हमारे खिलाफ गवाही देने वाला ना बन जाए। और कुरान जिसके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसके खिलाफ उसने गवाही दे दी, उसकी तबाही पक्की, उसके लिए जहन्नम पक्की हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपना मनसब, अपना मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, कि अल्लाह ने जो हमें मुकाम अशरफुल मखलूक़ात का जो लक़ब और मुकाम दिया है, उस मुकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसके जो तकादे हैं कि जिस कुरान की वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया, उसके ऊपर अमल करने की, उसकी तिलावत करने की, उसके हुकूक को, उसके हुकूक की पासदारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।